محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈیویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیرکاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگے محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات کی ہمیشہ یاد رکھیں۔ صوفی احمد علی اور تسی سارے لوگ مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر اللہ تعلق رکھتے اور کچھ لوگ اپنے آپ کو دیوبندی کہلان سے ناز بھی کر دیں اور دارالعلوم دیوبندی تعلیمات نال اپنے آپ کو منسلک کر دیں اور کہیں دن کسی عقائد اور اعمال کے مسئلے روشنی جو دیوبند تو حاصل کرنے انہوں بھی اپنے دیوبندی کہلان سے بڑا فخر ہوتا ہے۔ کیونکہ دو مسلک تھوڑے سامنے میں ذکر کر دیتے ہیں، اس وجہ تو میں اور دو مسلکوں کے اندر جڑا فرق ہے وہ قرآن مجید پڑھ کے ادب و احترام نہ تھوڑے سامنے بیان کراگا تاکہ تھانوں دو مسلکوں کے متعلق اپنی اپنی رائے قائم کرنے دی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔ مسلک اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور نے اور لباس بشری پہنا کے بھیجے گئے تاکہ لوگ تعلیم دیں۔ وہ لوگ اعتراض کر دیں کہ اگر نور ہے تو بندے کی شکل بڑھ کے کیوں آیا؟ مسلک اہل سنت و جماعت علماء نے جواب دیتا کہ موڈیوں تے دو فرشتے ہوں کرامن کاتبین بندے دے نال بھی ہر ویلے رہندے نے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے سجے ہاتھ والا نیکیاں لکھتا ہے، کھبے ہاتھ والا برائیاں لکھتا ہے، لیکن بندے نے کدی نظر نہیں آتا۔ اگر نبی کریم بھی اپنی اصلی شکل نورانی آؤندے تے سانو وہ نظر نہیں آتے جس طرح دو فرشتے نظر نہیں آتے تے ساڈے واسطے سنت کس طرح بنتا، فرض کس طرح، واجب کس طرح، طہارت کس طرح، نجاست کس طرح، پاک کس طرح، پلیت کس طرح۔ اگر کملی والا شکل نور چاہتا تو رسول کریم دا نکاح نہ ہوندا۔ حضور تشریف لے آئے آپ نے نکاح کیتا، نبی کریم دی اولاد ہوئی، حقوق زوجیت، حقوق والدین، تکریم والدین، حقوق مقاربت، حقوق مزاربت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمسائے کی محلہ داری سارا کچھ واضح کرنا سی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے لباس بشری پہنایا تاکہ اے میرے کملی والے تو صرف جنہ کا رسول نہیں انسانوں کا رسول بھی ہے اور انسانوں میں انسانوں والا لباس پا کے جائے گا تو انہوں نے تیری سمجھ آئے گی، مگر نہ انہوں نے کول کرامن کاتبین رہتے اور انہوں نے نہیں دیکھ سکتے کہ تو آقا ہے کرامن کاتبین دا۔ اگر تو اپنے نوری لباس بھی جائے گا تو تیری امت تیری کس طرح دیکھ سکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان۔ قرآن مجید کی آیت دونوں گھر پڑھ دیں، اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر دے لوگ بھی قرآن مجید پڑھ دیں اور دیوبندی مشرق دے علماء بھی قرآن مجید پڑھ دیں۔ بندے بیچارے بڑے پریشان ہوتے اسی پھنس گئے، دونوں طرف تو قرآن مجید پڑھیا جا رہا ہے، میں ساری ہی آیتیں پڑھنی ہے اس واسطے کہ میں تمہیں سمجھان آیا، لڑان نہیں آیا۔ اہل سنت و جماعت قرآن مجید پڑھ دیں، نور دے متعلق دلیل دیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا پیغمبر نور ہے۔ دیوبندی مسلک دے علماء قرآن مجید کی آیت پڑھ دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر نے خود فرمایا اے میرے نبی تو اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں، میں بندہ ہوں۔ اگر اللہ نبی فرماوے اعلان کرنے واسطے کہ تو اعلان کر میں بندہ، اللہ تے نبی بندہ فرماوے تے مولوی کون دن پھر نور کہنے والے؟ اسی اللہ دی گل منیے کہ مولویوں دی منیے، بریلویوں دی منیے کہ رب نو منیے، قرآن مجید نو منیے کہ نہ گلا منیے؟ اے اعتراض ہوئی۔ اور دونوں طرف تو میں تھوڑے سامنے تفصیلات پڑھے میرے سامنے نہ لانا، اگر بتی باہر والے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان
قرآن مجید دی 2 آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھ دیتی ہیں، مسئلہ سمجھانا ہے. میں بلیک نہیں کرنا کہ جی آیتاں بشر والی ہوں وہ دبا جاواں، نور والی سنا جاواں تاکہ فتنہ اپنی جگہ تے قائم رہے. نور والی آیتاں بھی موجود نے قرآن مجید کے اندر، بشر والی بھی موجود. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم نو ابدا لفظ بھی قرآن مجید چ فرمایا سبحان الذی یسری بیدہ، فرمایا سیر کرائی میں اپنے بندے نو تے نور دا لفظ نہیں آیا، ابد آیا. حتی یاد پڑھنے تے وچ آندا ہے واشہد ان محمدن عبدہ، اوتھے بھی ابد آیا بندہ، اوتھے بھی نور دا لفظ نہیں آیا. ایک دوسری آیت قرآن مجید دی اوتھے اللہ تعالی نے فرمایا سراجا منیرا، فرمایا میں نبی صرف نور بنا کے نہیں بھیجا بلکہ منیر بنا کے بھیجا. اے نور اور منیر سے بڑا فرق ہے. فرمایا منیر ہو جڑا نور نو بھی روشنی عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق منیر کا لفظ ہے. اتنی آیت آئی ہوں ایک گھر ایک کاٹ پڑ لو دوجا دوجی پڑ لو تو لڑائی آپ ہونی. اسی مسلمان ہیں، ساڈا پورے 3 سپارے تے ایمان ہے کہ نہیں ایمان؟ بشر والی آیت تے بھی ایمان ہے، نور والی آیت تے بھی ایمان، پہلے سپارے تے بھی ایمان، 15ویں تے بھی ایمان، 3 تے بھی ایمان، الف لام میم تو والناس تک سارے قرآن تے ایمان. کیوں آیتاں پڑھ لئیے؟ ایک مسیتی والے ایک آیت پڑھ لین، دوجی والے پڑھ لین، ہر ویلے 307 بنی رہے. سارے قرآن مجید نو منیے، سارے قرآن مجید نو سمجھیے، سارے قرآن مجید نو پڑھیے. ہوں دیکھنا ہے کہ بشر والی آیت کدو اتری، نور والی آیت کدو اتری، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیڑا لفظ کہنا چاہیے جی زیادہ شان رسالت دی چمک. قرآن مجید پڑھیے، رب دی قسم کر کے میں کہنا ضد نہ کریے. یہ سارے عالمن پتہ ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم کیوں اتری. پہلا تو اصول مفسر جڑے ہوئے جلالین والے، بیضاوی والے، تفسیر عزیزی والے، کبیر والے سب نے لکھیا ہے جتنے قرآن مجید اندر لفظ کل آئے گا اتنے پہلے کوئی اعتراض ہوئے گا تو کل تو اگے جواب ہوگا. اتنے لکھیا ہوں کل جواب للسوال المقدر، پوشیدہ سوال دا جواب ہے کل دے اندر. کل دا کی مطلب ہے؟ اللہ فرماندا ہے تو کہہ دے. مطلب یہ ہوندا ہے کہ وہ تین انج کہندے تے تو اگوں دے جواب وچ کل کہہ دے. اس واسطے کل جتنے بھی قرآن مجید چ ہوے گا تے پہلے سوال ہوئے گا، کل تو جواب ہوئے. کتنی باری کل آیا؟ جتنی باری بھی آیا کل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. جتنی باری بھی قرآن مجید اندر لفظ کل آئے گا کسی سوال کا جواب. یہ انا بشر والی جگہ تے سوال کیڑا سی جی کل تو جواب شروع ہے. سوال یہ سی کہ ابو جہل اور اینڈ کمپنی اور تمام چیلے چاٹے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کیا اے محمد جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے پرسوں بکریاں چراندا رہا، ساڈے مڑیاں دے نال کھجورا توڑ کے کھجورا کھاندا رہا، اے مکے دیاں گلیاں وچ چلدا رہا، پھردا رہا، ادھر گیا ادھر گیا، اے ساڈے کپڑے دھوندا بھی رہا، پاندا بھی رہا، روٹی بھی کھاندا رہا، پانی بھی پیندا رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے گلاں کیتیاں، ایک کپڑے پان والا، روٹی کھان والا، پیشاب کرنے والا، بکریاں چران والا، ساڈے مڑیاں دے نال کھیڈن والا، کھجورا توڑن والا، اج کہندا پھردا بندہ ہو کے میں نبی ہاں نبی ہاں نبی ہاں، ہو کے بندہ کپڑے بھی پاوے، کھجورا بھی کھاوے، پیشاب بھی کرے، پسینہ بھی آوے، راتی بھی سوے، دنے بھی جاگے، کام بھی کرے، تے نبی کس طرح ہو سکتا ہے ساڈے مڑیاں نال کھیڈدا رہے اور اج کہندا میں نبی ہاں، حالانکہ ہے بندہ. اے انہوں نے اعتراض کیتا، رب تبارک و تعالی نے فرمایا کملی والے اے پرانیاں گلاں یاد کر کے تیرے تے اعتراض کر دین، تو کہہ دے کل انما انا بشر، میں ٹھیک ہے بشراں، باپ میرا عبداللہ ہے، ماں میری حضرت آمنہ ہے، دائی میری حلیمہ ہے، میں نسل اسماعیل علیہ السلام وچوں ہاں، دادا میرا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، میں ہاں بھی نسل بشر وچوں، لیکن میں نبی اس واسطے ہاں کہ یوحى الی، اللہ نے میرے تے وحی نازل کرنی شروع کر دیتی ہے. جہاں تک رب دی گل ہے، رب میرا بھی ہوئی ہے جڑا ہے، اسی اللہ والوں تے پیر بھائی ہم، وہ بھی وحدہ لا شریک ہے، میرا رب بھی تہاڈا رب بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود حقیقی ہے، یہ تے کوئی شک نہیں. لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت کا تعلق ہے، اور سب تک جناب رسول کریم نے فرمایا میرے تے اللہ نے وہی نازل شروع کرنی کر دیتی ہے. مینوں تسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبداللہ دا پتر ہو کے نبی کس طرح بنیا، آمنہ دا بیٹا ہو کے نبی کس طرح بن گیا.
بکریاں چلا کے نبی کس طرح بن گیا, گلیاں میں کھیل کے نبی کس طرح بن گیا. جنہیں اتنے اللہ کی وحی اترنی شروع ہو جائے نبی بن جاتا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے مینوں چن لیا ہے, منتخب کر لیا ہے اور مینوں مجتبی تے مصطفیٰ دے لقب نال یاد فرمایا ہے اور رب کائنات نے مینوں اپنا نبی تجویز فرما لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ پیر صاحب, نعرہ پاکستان. ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشر تے بندہ نبی کریم نو سب تو پہلو کس آخیا سی؟ یہ سوال دیکھنا ہے کہ سب تو پہلو کس آخیا جہاں جواب چاہتا ہے. میں اگے عرض کر چکا کہ ابو جہل دی ساری پارٹی جڑے کافر سی انہوں نے رسول نے آخیا قرآن مجید کی 30 سپارے موجود نے. ایک دن بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت ابو ہریرہ, اصحاب بدر, اصحاب صفا, اصحاب حنین, فاتحین بدر, کوئی صحابی کسی کو روایت پیش کرو کہ نبی کریم نو منن والے بھی کیا ہوئے تو سارے جہاں بندہ ہے منن والے ہمیشہ یا نور آخیا ہے یا رسول اللہ آخیا ہے یا حبیب اللہ آخیا ہے, لیکن منکرین نے نبی کریم نو آخیا تو کل دا بندہ بکریاں چرانے والا ساڈے نال پیشاب کردا کھیڈدا اج نبی بنیا پھرنا ہے. رب نے فرمایا انہاں دے جواب باتے تو کہہ دیا نا بشرم مثلکم یوحا الیہ. سب تو پہلے منکراں نے نبی کریم نو بشرا کیا, کافراں نے بشرا کیا جہاں جواب میں آیا اتری. ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ جواب جو نبی کریم نو اللہ تعالی نے فرمایا سی انہوں نے دے تے اسی نبی کریم نو بشرا کیے تو جائز؟ یہ قرآن مجید کو پوچھنا ہے. میں اپنے گھر تو کوئی عقیدہ بنا کے تاری مسجد چ سنا دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے پکڑے کہ میری آیت کا ترجمہ غلط کی. میں رب کو پوچھنا ہے تو تے نبی فرمایا کہ انہوں نے جواب دے دے اسی ان نبی کی آخیے محمد رسول اللہ آخیے, محمد بشر اللہ آخیے, نور اللہ آخیے, یا رسول اللہ آخیے یا بشر اللہ آخیے, اسی کی آخیے؟ سانو بھی دس. رب نے فرمایا میں اپنے 2 نبیوں قرآن مجید تو کی فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام گر گرائے, انہوں نے رو کے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ میرے کو ظلم ہو گیا. حضرت آدم نے کی عرض کی تھی میرے کو ظلم ہو گیا. اے جس طرح کہتے کہ نبی کریم آپ فرما دینا نہ بشر میں بندہ جی نبی آخے تو اسی نے آخیے. حضرت آدم نے خود آخیا ظلمنا میرے کو ظلم ہو گیا. قرآن مجید فرماتا ہے آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی ظلمنا میں ظالم میرے کو ظلم ہو گیا. حضرت یونس پیغمبر نے عرض کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میرے کو ظلم ہو گیا. حضرت یونس بھی عرض کرتے میرے کو ظلم ہو گیا. جہاں کو ظلم ہوگا وہ ظالم ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی فرماتے میرے کو ظلم ہو گیا. تو دونوں آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں گرا کے عرض پہ کر دیں. پوچھا مولا کریم اسی ہونے نہ دوں نبی نہ کیے کہ آدم بھی بڑا ظالم سی تے یونس بھی بڑا ظالم سی, نعوذ باللہ نکلے کفر نہ باشد. رب نے فرمایا خبردار تسی نبی ظالم نہ آخو کیونکہ ظالم برا لفظ ہے. ایک گناہگار نو کیا جاتا ہے زانی فاسق فاجر نو. تسی بالکل میرے نبی ظالم نہ آخو, نہ حضرت یونس نو نہ حضرت آدم نو. مولا قرآن کی لکھے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید تو موجود ہے, لیکن وہ دونوں نبی عزت کی وجہ تو میرے دربار میں آپ اقرار پہ کر دیں کہ سارے کو ظلم ہو گیا. فرمایا تسی ہرگز میرے پیغمبر نے نہ آخو. یا اللہ پھر اسی کیا کیے. مولا کریم نے فرمایا انہوں نے گر گرا کے میرے دربار میں عاجزی کی ہے. میں وحدہ لا شریک ہاں, میں معبود حقیقی ہاں, میں رب کائنات ہاں. انہوں نے میرے دربار سے گر گرا کے عرض کی ہے ظلمنا ساڈے کو ظلم ہو گیا. وہ اپنے آپ کو بے شک کہتے رہن لیکن امتی کسی نبی نو ظالم نہ کہے. جے کبھی حضرت آدم ظلم نہ کہن اسی حضرت آدم نو ظالم نہیں کہہ سکتے. اسی طرح میرا رسول آنا بشر ان کہے اسی جناب رسول کریم نو بشر بھی نہیں کہہ سکتے. جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اس حد تک موجود ہے. اگر کوئی یہ بندہ رٹ لگاوے کہ قرآن مجید کی لکھی ہے بشر کہ قرآن مجید کی لکھی حضرت یونس نے متعلق من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام جڑا بندہ ظالم کبے بے ایمان, کیونکہ ظالم وہ جہاں خلاف فوجی عدالت چ کیس چلے. ظالم وہ جڑا منڈی بہاؤدین جیل گجرات جیل چ. ظالم وہ جن لوگ نفرت نہ دیکھیں وہ جنازے میں نہ جان. نبی ہوے اور ظالم ہوے
فرمایا انہاں عجز کیتا میرے دربار وچ نبی نے انہاں میرے دربار وچ عاجزی تو انتہا کر دیتی تو انہاں عرض کیتی یا اللہ میں ساڈے کولوں تجاوز ہو گیا ظلم ہو گیا وہ اپنے آپ نو کہندے رہن امتیو تسی خیال رکھیو تہاڈے او پیشوا تے پیغمبر نے وہ اپنی طور تے عاجزی کرن تے انہاں دا مقام ہے لیکن تسی نبیاں نو نبی کر کے مننا ہے ظالم کر کے نہیں مننا دوسرا قرآن مجید وچ ہوندیاں ہویاں بھی حضرت یونس کے متعلق آیت موجود ہے لیکن تسا یونس پیغمبر نو ظالم نہیں کہنا حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آیت موجود ہے لیکن تسا حضرت آدم نو ظالم نہیں کہنا اسی طرح محمد رسول اللہ کے متعلق انا بشر دی آیت موجود ہے لیکن تسا کملی والے نو بشر نہیں کہنا اللہ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید کے اندر موتی پرو دی ایک ایک آیت کی وضاحت کر دیتی اور نال سمجھا دیتا فرما دیتا یا اللہ سی کملی والے نو کی کہہ کے پکاریے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت قرآن مجید اندر فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا کتنے حافظ صاحبان محفل کے اندر بیٹھے قرآن مجید پڑھتا چلا جاواں گا تاکہ دوجیاں کتاباں کچیاں دے حوالے دیتے رولے پیندے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مکے والو صحابی ہو غلامو میرے رسول نو مننے والے ہو آئندہ جس ویلے تسی میرے رسول دی محفل وچ آؤ میرے کریم کے دربار میں بیٹھو گے تو یہ نہ کبھی رائے نہ یہ لفظ نہیں کہنا کہڑا لفظ رائے نہ یہ نہیں کہنا یا اللہ کی ہوں یہ تو لفظ کوئی برا لفظ رائے نہ قرآن مجید کے اندر لفظ آتا ہے تو مانا کی مانا جس طرح میں تے کول تھی میرے کو ایک بندہ آؤں وہ کہنا جناب میرا توجہ کرو میری گل سنو میں جلدی جانا توجہ کرو رائے نہ کا مطلب ہے صحابی حضور کو لائے 20 بندے اگے بیٹھے لیکن جن جلدی ہو کے کہنا سی رائے نہ میرے ہاتھ پہلے توجہ کرو میں گل کر کے چلے جانا ہے اللہ نے فرمایا اے صحابی ہو اج تک تو تسی کہندے رہے ہو رائے نہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ توجہ کرو لیکن اج تو بعد نہیں کہنا کیوں صحابہ کرام نو کیوں منع کر دیتا گیا کوئی غلط گل نہیں کوئی ترجمہ برا نہیں کوئی ایسی بات نہیں رائے نہ دا ترجمہ ایسی توجہ تے توجہ کرنے وچ کی حرج ہے کیوں اللہ تعالی نے منع کر دیتا فرمایا منع اس کو کیتا ہے کہ لفظ وچ شبہ پیدا کس گل کا شبہ پیدا ہو گیا فرمایا جڑے گستاخ تے منکر تے مشرک آؤندے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے دربار دربار وچ اس لفظ تو فائدہ اٹھا کے وہ کہندے نے رائینا تھوڑا جہا لمبا کر لیندے صحابی تے کہندے رائینا او رائینا ان کے یہ پیدا کر اس ویلے میرا بدلدا ہے او دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ ساڈیاں بکریاں چرانے والا رائی عربی وچ آجدین کہندے رائے نہ دے لفظ وچ یہ پیدا کر کے محمد دی توہین کر دے اس واسطے صحابیو تسی رائے نہ چھڑ دیو تاکہ وہ رائی نہ بھی چھڑ دین تے عرض کیتی یا اللہ پھر نبی کریم نو کس طرح پکاریے رب نے فرمایا وقول انظرنا ثابت ہوندا جس لفظ کے اندر بے ادبی دا شبہ پیدا ہو جائے رب نے او لفظ بھی نبی کریم واسطے استعمال کرنا قرآن مجید وچ بند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دسو قرآن مجید اندر اللہ تعالی نے بے ادبی والا لفظ بند کیتا ہے کہ نہیں کیتا بولیا تو کرو سوال جواب دے دے تقریر سننے کی اٹکل تا ہوندی اللہ تعالی نے رائے نہ لفظ بے ادبی والا قرآن مجید وچ نبی کریم دے متعلق بولنا بند کیتا ہے کہ نہیں کیتا کر دیتا ہے بے ادبی والا لفظ حالانکہ اس ویلے صحابی حضور نو بلاندے سی انہاں دا تے مطلب یہ نہیں سی ہوندا ساڈیاں بکریاں چرانے وہ تے عرض کردے سی ساڈے ول توجہ کرو لیکن انہاں دی بولی تو منکر فائدہ اٹھا کے رائی نہ کہہ کے بے ادبی کردے سی فرمایا مننے والے تسی یہ لفظ ہی بند کر دیو جے دو معنی بن جاندے نے تے گستاخ آ کے تو اپنے معنی نال استعمال کردا ہے مننے والا اپنے معنی نال استعمال کردا ہے میرے رسول تے لفظ استعمال نہ کریو ہن قرآن مجید دی اس آیت دی روشنی چ ذرا دیکھنا ہے کہ لفظ نور تے لفظ بشر میں فرق کی کیونکہ قرآن مجید کا منشا یہ ہے کہ بے ادبی والا لفظ نبی کریم تے استعمال نہیں کرنا بشر دے متعلق دیکھنا ہے کہ بشر کدے کدے متعلق استعمال ہوندا ہے جتنے آدمی جیل وچ گجرات ڈکے سارے بشر جتنیاں لاہور چکلے وچ عورتاں بیٹھیاں ساریاں بشر اور جتنیاں جناب راول پنڈی چکلے وچ بیبیاں بیٹھیاں گناہگار ساریاں بشر جتنے انہوں کو راتی گاس جاندے نے سارے بشر اور جتنے لوگ قربانیاں لے لے اج کل چکتے پھرتے چور وہ سارے بشر
جتنے بھیڑا چکنے والے بھی بشر نے، مشروں میں جتیاں چکن والے بھی بشر نے، اے جڑے ایجنٹ لوگوں کی رقم کھا جاتے ہیں باہر نہیں بھیجتے بھی سارے بشر نے، اور جڑے لوگ جانتے ہیں ذلیل ہو کے آ جاتے ہیں وہ بھی بشر نے۔ مطلب ہے کہ لفظ بشر گناہگار سے بھی استعمال ہوتا ہے، میں بھی بشر ہوں، ایک ولی اللہ بھی بشر ہے، ایک زانی بھی بشر ہے، ایک بدکار بھی بشر ہے، ایک زناکار عورت بھی بشر ہے، رابعہ بصری بھی بشر ہے، غلط بشر کا لفظ نیک سے بھی استعمال ہوتا ہے، بد سے بھی استعمال ہوتا ہے، مشترک کے اس واسطے بشر کا لفظ نبی اتنے استعمال نہیں کرنا، جڑا چور سے بھی استعمال ہوتا ہے، زانی سے بھی استعمال ہوتا ہے، بدکار عورت سے بھی استعمال ہوتا ہے، وہی کملی والے اتنے استعمال ہوئے تو رب نے فرمایا رائنا شبہ والا لفظ میرے رسول دے مطلق تساں استعمال نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ پاکستان۔ بشر کا لفظ اس وقت استعمال نہیں کرنا کہ شبہ والا، اے جناب کسی عالم سے بھی، زاہد سے بھی، متقی سے بھی، پرہیزگار اے زانی سے بھی، فاسق سے بھی، فاجر سے بھی، ایک تیار انواع کرنے والے جڑے لے گئے سی دمشق کو بھی سارے بشر ہیں، جڑے مسافر بیچارے بھی دلیل ہوندے پھر وہ بھی بشر ہیں، اور جڑے لوٹ مار کرتے وہ بھی بشر ہیں، جڑے عبادت کرتے وہ بھی بشر نے، لفظ مشترک کی۔ لیکن نور اور لفظ ایک کبھی بھی گناہگار سے استعمال نہیں ہویا، یا تے نور استعمال ہوئے گا اللہ دی کلام نور، قرآن مجید، فرشتے نور، یا کوئی بندہ ایک کہے گا کہ نبی کریم نور، یا تارے نور، یا چند نور۔ نور کبھی کسی بدکار سے گناہگار سے استعمال نہیں ہوئے گا، اس وقت بشر مشترک لفظ ہے، اے بد تے نیک سے دونوں سے استعمال ہوتا ہے، لہذا بدی اتنے استعمال ہونے والا لفظ نبی اتنے استعمال نہیں ہو سکتا۔ نور چونکہ کبھی بدی سے استعمال نہیں ہویا، اس وقت کملی والے تے لفظ نور استعمال ہوئے گا تاکہ مصطفیٰ دی ادب کے اندر فرق نہ آ جائے۔ دونوں آیتاں پڑھ کے تھوڑے سامنے دونوں کا ترجمہ کیتا ہے، تحقیق کی۔ اپنے گھر بہ کے کوئی وہابی، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی اگر پڑھے تو مسئلے کا پتہ نہ ہوئے تو کیا فائدہ؟ لوگ نادان نے ساڈا قبلہ ایک کے، کعبہ ایک کے، خدا ایک کے، اڑیاں کر کر کے قرآن مجید دی آیتاں پارٹی بازی بنا۔ ایک کہندا جی میں 15ویں سوارے دی پخیلی آیت مننا، دوجا کہندا جی میں 14ویں دی پہلی مننا، پچھلی نہیں مننا۔ تو مسلمان کون ہویا جڑا ایک آیت دی پارٹی بازی کر دے؟ سارا قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم نے عبد بھی فرمایا، بشر بھی فرمایا۔ لیکن اگر کوئی عبد کرے کہ قرآن مجید کے لفظ عبد آیا 15ویں پارے وچ آیا بیعبدہی معراج دی آیت وچ عطا یاد دیندا ہے عبدہو، اللہ نے فرمایا نبی بندہ ہے۔ اے سنی بریلوی پیراں فقیراں نوں مننے والے، اے قبراں تے فاتحہ خوانی کرنے والے، دربار رسول میں حاضری دینے والے، اے چشتی نقشبندی سہروردی کہلانے والے، قادری کہلانے والے، ایک جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نور کہندے تے نبی بشر عبد ہے، قرآن مجید چاہے عبد۔ ہوں قرآن مجید اندر لفظ عبد آ گیا، میں کیوں انکار کرا؟ میں تو ایماندار بنانا ہے کہ تھوڑا اگلے حالوں بھی تمہیں خراب کرنا ہے؟ میں تو جناب دعوت ایمان سے دعوت فلاح دینا ہے، قرآن مجید کی لفظ عبد ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کو سیر کرا، لیکن کوئی عالم اگر ضد نہ کرے اور پروگرام نہ ہوئے کہ میں امت رسول کو تباہ کرنا، تو رب کی قسم جہاں کتاباں میں پڑھیاں وہی سارے عالم پڑھیاں، میں نے پہلو کوئی ثابت کر کے دے کہ عبد کا مانا بندہ ہوں جا پیشاب کرے، جا نکاح کرے، جی بیوی ہوئے، عبد کا ترجمہ کی طرح لکھی نہیں اللہ تو بیمان العابد یا بیمان العبادت۔ عبد ان کے اندر جڑا عبادت کرے، جن عبد کرے جن عبادت کرے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبد تے یعبدون تے عبدہ دا مادہ ایک، عبد یعبد عبد فہو عابد، مادہ ایک کے مادہ صرف سے نام دے اعتبار نال فرشتہ عبادت کرے تو بھی عبد، جن عبادت کرے تو بھی عبد، بندہ عبادت کرے تو بھی عبد۔ یہ کبھی پیشاب کرنے والے اتنے لفظ عبد استعمال ہوتا ہے، وہ بندہ ہوئے تو نور نہیں ہو سکتا، تو پھر میں قرآن مجید پڑھ کے پوچھ سکنا انہوں عالمہ کو اللہ نے فرشتے نے عبد فرمایا، وہ میرے کو کچھ آیت پڑھو میں عرض کراں گا عباد مکرمون۔ اللہ نے فرمایا فرشتے میرے بندے نے، عباد مکرمون فرمایا عزت والے بندے نے، فرشتے میرے بندے نے۔ اللہ نے فرشتے واتے لفظ عبد استعمال کیتا، دی عبد جبریل کیا ہے تو دے نور چ کوئی فرق نہیں، عبد کا لفظ میکائیل کیا ہے تو دے نور چ کوئی فرق نہیں، عبد کا لفظ اسرافیل کیا ہے تو دے نور چ کوئی فرق نہیں، عبد کا لفظ منکر نکیر کیا ہے تو دے نور چ کوئی فرق نہیں۔ عباد العبد کی جمع ہے، اگر فرشتے ہوتے عبد کا لفظ استعمال ہو جائے تو فرشتے بھی ملکیت کوئی فرق نہیں آیا۔ مولوی جی اسی طریقے اگر عبد کا لفظ محمد مصطفیٰ دے متعلق آئے تو کملی والے دی نورانیت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ربی ذات، نبی اعظم۔ قیامت قریب ہے، علماء دی ذمہ داری ہے نبی کریم دی امت نو صحیح دعوت۔
فجری ویلے تغاری سر تے تل لینی ابد دی پڑھ کے تے بندیاں نو کردیاں پھرنا ابد 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 ابد. پہلے تے دسو ابد ابد دے لفظ تے تحقیق کرو تجسس کرو. جا کے منجد والے کو پوچھو لغت کی سب تو بڑی کتاب ہے ابد کا ترجمہ کی. پھر قاموس والے کو پوچھو جا کے ابد کا ترجمہ کی. ابدون کے اندر جڑا تہمت بنے, ابدون کے اندر جڑا پیشاب کرے, ابدون کے اندر جڑا بندہ تھی کہتے ہو ابد میں نے بندہ, بندہ فارسی لفظ ہے, ابد عربی لفظ ہے. بندہ کہتے ہیں بندگی کرنے والے, ابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو. اے جڑا نال کر لیں گے قرآن مجید نے فرمایا نبی بندہ ہے تے بندہ ہو جڑا پیشاب کرے, بندہ جڑا تہمت بنے, بندہ جی بیوی ہوئے نور دی بیوی کوئی نہیں. پہلے ابد کا ترجمہ تے کر کے دسو. دنیا دیا دو مشہور کتاباں نے قاموس تے منجد لغت دیاں, میں حوالے نال ثابت کر دینا ہے ابد کا ایک جگہ تے بھی یہ ترجمہ نہیں آیا. جڑا موترے ہو ابد ہے, جڑا پیشاب کرے وہ ابد ہے, جڑا نکاح کرے وہ ابد ہے, جڑا شوہر ہوئے وہ ابد ہے. علم تو بیمان العبادت ہے, فرمایا جڑا عبادت کرے وہ ابد ہے. فرشتہ عبادت کرے تو عبد ہے, بندہ عبادت کرے تو عبد ہے, جن عبادت کرے تو عبد ہے. کملی والے سب تو زیادہ عبادت کی تھی اس وقت تو عبد کامل ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق ابد دی لڑائی پا کے بندے نو پریشان مت کرو. ابد کا مانا پہلے دسو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے لفظ ابد آیا تو مانا عبادت کرنے والا. اور ایک کتنے مانا لکھے پیشاب کرنے والا. ایسے واسطے علامہ اقبال مرحوم نے ابد اور اب تو فرق بیان کیتا. یاد میں سارے مولوی نے توڑا لا دیں. قرآن مجید کس طرح لکھا ہوئے کہ رنجیت سنگھ کافر. قرآن مجید اصول ہوں نقائد اپنی جگہ وہ ایک بندے کا نام لکھے بیل سنگھ کافر, رنجیت سنگھ کافر, تارا سنگھ کافر, سارا قرآن پھر کافر والی پڑھیا پیا. یہ تو موجود کو نہیں ہوتا لگا میرا نام کٹ کے دیو نہیں تو میں مولوی سارے اج اڑا دیا. انہوں کا جناب ایک رات کا ٹائم دیو کل 10 بجے آ جائے چل تے اگے ہے میں رکھ دیتا. یہ میں کٹ کے دیو رنجیت سنگھ کافر, یہ نہ کٹ کے دیو تو میں سارے مولویوں کی توڑا لا دینی. اور قرآن مجید کس طرح لکھا ہوئے کہ رنجیت سنگھ کافر. قرآن مجید اصول ہوں نقائد ہوں. اتنے ایک بندے کا نام لکھا ہوتا زہر سنگھ کافر, رنجیت سنگھ کافر, تارا سنگھ کافر, سارا قرآن پھر کافر والی پڑھیا پیا. یہ تو موجود کو نہیں. وہ کہنے لگا میرا نام کٹ کے دیو نہیں تو میں مولوی سارے اج اڑا دیا. انہوں نے کیا جناب ایک رات کا ٹائم دیو کل 10 بجے آ جاؤ. وہ چلے گئے. فجر ویلے ایک مولوی صاحب آ گئے. انہوں نے عرض کی راجا صاحب تو سب بادشاہ بننا سی, اس واسطے رب نے تے شرم تو تا نام نہیں لیا. ان جو تاری صرف بیان کر دیتی اس لکھ لیا وکانا من الکافرین. کانا کانا ذرا ڈھیلا کر لیا. رنجیت سنگھ کانا سی وہ کہنے لگے وکانا من الکافرین. تو ثابت یہ ہوتا کہ جہی مطلب کیوں دا سی لوگوں قرآن مجید انج استعمال کر کے زیادہ فرقے بنا. اگر قرآن کی روشنی سمجھتے جس وقت قرآن مجید اتر دیا کہ امت ایک. میں بشر والی آیت بھی پڑھی, ابد والی آیت بھی پڑھی ہے, ظلمنا والی بھی پڑھی ہے, رائنا والی بھی پڑھی ہے. امت رسول نے مسئلہ سمجھا دے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقت نور ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم بشر بڑھ کے تشریف لیا. اس وقت کہ اگر اپنی اصلی شکل میں تشریف لیا تو بندے نبی کریم نو نہ دیکھ سکتے نہ سمجھ سکتے, نہ انہوں نے پتہ لگ سکتا ہے کہ داڑھی سنت ہے, داڑھی ہوے کوئی نہ نظر ہی نہ آئے, نہ پتہ ہے حجامت کس طرح کرانی ہے. ہوں بغلوں کے بال لوانے اس وقت کہ نبی دیا کچھ تھلے بال اترے. جی نبی اپنی اصلی شکل چ ہوے تو نبی کی حجامت کی نور کی کوئی نہیں کسی کرنی. سارے کس طرح پتا ہوے لبا کس رکھنی, داڑھی کس طرح رکھنی ہے, بغلوں کے بال اتروانے, مڑے سنتی کس طرح بٹھانا ہے. نبی اس وقت البشر انسانی شکل پہن کے آیا تاکہ انسانوں تعلیم انسانیت دیتی جا سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس لباس کے اندر بھی آنے کی حکمت سی. مسئلہ نور تے کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں. نبی نور ہے تے وہ جناب داڑھی کالی, نور کالا نہیں. نبی نور ہے تے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حجامت کیوں کرتے؟ نبی نور ہے تے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کپڑے کیوں پاندے؟ نور کپڑے نہیں پاندے. یہ اعتراض ہوں نور والے مسئلے تے بھی قرآن مجید کو جواب پوچھو. اللہ بھی پاک کلام کو پوچھنا. رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا وانزلنا الیکم نورا مبینا. تہاڈی طرف میں قرآن مجید نازل کیتا جڑا نور ہے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے نور نازل فرمایا. قرآن مجید نور ہے. قرآن مجید تسی دیکھو اگر تے حرف سارے کالے نے کہ چٹے نے؟ بولو. قرآن مجید حروف کالے تے اتنے گتے کہ اندر جی نبی نور ہے تو دی داڑھی کالی کیوں سی؟
قرآن مجید کے متعلق اللہ نے فرمایا نورم مبینہ، قرآن نور ہے لیکن حرف دے الف لام میم تو والناس تک سارے کالے، تے جے کدی داڑھی دے وال کالے ہون تے نبی نور نہیں، قرآن مجید دے حرف کالے ہون تے قرآن نور نہیں، تے جے قرآن کالا ہو کے نور ہو سکتا ہے تے نبی دے وال کالے ہون تے نور چ کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ کہندے جی نبی نور ہے تے کپڑے کیوں پاوندا؟ قرآن مجید نے کپڑے پائے حالانکہ نور ہے، پہلے قرآن مجید تے کھولیا تے چولی، پھر اگو گلاف سے پھر اگو بتیاں کا کور، پھر جناب قرآن مجید کے ارد گرد موٹے کاغذ، اتنا لباس قرآن مجید نے پایا، قرآن مجید کے نور کوئی فرق نہ آیا۔ اگر اتنا لباس قرآن پاوے اللہ دی پاک کلام دے نور ہونے کوئی فرق نہیں آتا، یہ کملی والا بندیاں نو ستر تے پردے دا مسئلہ سمجھانے واسطے لباس پا کے آ جاوے تے آمنا دے لال دے نور وچ بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان۔ ہن مسلک کے دیوبندیاں دا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر مثلکم کہندے ساڈے جے، تے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولوں پوچھنا ہے کملی والے تے تینوں جڑا بندہ اپنے دیا کہے او دے متعلق لوگاں دی عقیدہ کی ہونا چاہیے، اور نبی کریم کولوں پوچھنا ہے تہاڈی شان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے آپ دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، بخاری شریف کی حدیث۔ نبی کریم نے ایک صحابی بلا کے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، اور صحابی نماز اپنی پھر پر تیری کوئی نہیں ہوئی، وہ سمجھ کی تھی یا رسول اللہ میں پڑھتے لینا، لیکن مینوں یہ ذرا دسو کہ تہاڈا منہ کعبے والے صفا کھلی ہے، میرے وال تہاڈی کان ہے، میں چوتھی پنجویں شخص غلطی کی ہے، کملی والے رخ تیرا اگے ہوئے، نظر تیری اگے ہوئے، منہ تیرا اگے ہوئے، تو میں پنجویں شخص غلطی کرا تو تمہیں پتا کس طرح لگ گیا میں غلطی کی، مگروں تساں کس طرح ویکھ لیا کہ میں غلطی کی تھی، تہاڈا رخ تے کعبے وال سی۔ نبی کریم نے کی فرمایا؟ واللہ، فرمایا اللہ دی قسم لا یکفی علی رکوعکم ولا سجودکم انی ارا وراء ظہری، حدیث بخاری چ نہ ہوئے تو میں ہاتھ کٹا دوں۔ نبی پاک نے فرمایا صحابیو مینوں آپے جیا نہ سمجھیو، واللہ اللہ دی قسم مینوں آپے جیا نہ سمجھیو، لا یخفی علی، فرمایا نبی تے تہاڈے رکوع بھی پوشیدہ نہیں، تہاڈے سجدے بھی پوشیدہ نہیں، خبردار کہ میرے متعلق یہ عقیدہ رکھو کہ میری نظر اگے ہوئے تو میں صرف اگوں ہی ویکھ سکنا، اللہ نے مینوں نبوت دا نور عطا فرمایا ہے، محمد دی اکھاں جو اگوں ویکھدیاں نے اسی طرح پیچھے بھی ویکھدیاں نے۔ قرآن مجید کی حدیث گواہ ہے کہ نبی ان کے جی نظر جس طرح اگوں ویکھدی ہے اسی طرح پیچھوں ویکھدی ہے۔ ہن نبی لوگ پھڑ کے بہ گئے مثلکم، نبی ساڈے دیا بشر ثابت ہوندا ہے قرآن و حدیث دی روشنی وچ یہ عقیدہ غلط، بولو غلط ہے کہ صحیح؟ بولو نبی کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ساڈے دیا بندہ یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ میں قرآن مجید تمہارے سامنے اتنا پڑھے ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماندے ہیں، آپ فرماندے لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم، میری اکھاں جس طرح کو ویکھ لیاں اسی طرح میں پیچھے دیکھنا، خبردار میں کوئی اپنے جہاں نہ سمجھے۔ پھر دوسری حدیث یہ بھی سیاستہ دی، نبی کریم دے کول صحابی آئے مہینہ شعبان دا نا، شعبان ہاں رمضان تو پہلا شعبان دا، صحابیاں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی سومے وصال رکھنے، روزے رکھنے جڑے اگوں روزے دے مہینے نال مل جان ہونی شروع کر دئیے، تو نبی کریم نے فرمایا نہ تساں نہیں رکھنا۔ عرض کی سنیا تسی جے رکھ دیو، نبی کریم نے فرمایا میں تساں نہیں رکھنا، میں پیا رکھا تساں نہیں رکھنا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیوں؟ نبی کریم نے فرمایا اس مہینے دے روزے نفلی، رمضان دے مہینے دے روزے فرض نے، تسی نفلی روزے رکھتے رکھتے اتنے کمزور ہو جاؤ کہ اگوں فرض روزے تہاڈے کول رکھنے نہ ہو، اس وقت میں منع کر دیتے تساں یہ روزے نہیں رکھنے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی جے رکھ دیو، تے نبی کریم نے فرمایا ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی، او صحابیو اے والی گل اندا نہ کریو کہ تسی جے رکھ دیو تہاڈے وچوں کون ہے میرے جیا، فرمایا تسی روٹی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، تے میں کھاندا ہی صرف اس واسطے کہ کھانا سنت ہو جائے، مگر نہ محمد روٹی دا محتاج نہیں، روٹی محمد دی محتاج ہے۔ رسول کریم نے نبوت کے متعلق کیا دسیا؟ ایکم مثلی، ایکم مثلی، سونے نے خود آخیا، اور اگے تے کو نہ خان پیا پڑھتا سی، ایکم مثلی، سونے نے خود آخیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یطعمنی ربی، کون ہے تے تو میرے جیا؟ حضور نے آپے جی آخنا جائز قرار دیتا ہے کہ ناجائز قرار دیتا ہے؟ بولو زور نال بولیا،
ناجائز قرار دیتا ہے، ثابت ہوتا ہے جہاں نبی بشر بھی آکے پیاپے جہا بھی آکے وہ اہل سنت و جماعت بھی نہیں رہتا اور وہ عقیدہ بھی صحیح نہیں رہتا اور اس اپنے عقیدے تو قرآن کی روشنی توبہ کرنی چاہیے۔ اے قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، نبی کریم خود پہ فرماندے مینوں آپ جی ہر کسی نے آخیو اب کوئی پوچھے کتنے لکھے تے آخر بخاری شریف میں صحیح ہے وچ، کوئی پوچھے عربی عبارت دسو، اسی کہڑا جاؤں دے کے پڑھتے رہے ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی۔ فرمایا شعبان دے مہینے میں روزے تو پہلے روزے نہ رکھے، اس واسطے کہ روزے نفلی، تھی کمزور ہو جاؤ تو فردی نہیں رکھ سکتے، جی آخو جی میں رکھنا تو میری ریس نہ کرو، تھی روٹی پانی دے محتاج ہو تو میری احسان ہے کہ روٹی میری محتاج ہے، جی تھی کھاؤ وہ پیشاب کی شکل چ پلیت ہو جاتی ہے، جی میں کھانا میرے لو ویک کے لوگوں نے کھانی سنت ہو جاتی۔ میرا منشا الگ ہے، تا مشن الگ ہے، میرا پروگرام الگ ہے، تا پروگرام الگ ہے۔ رسول منع کر گیا امت نو کہ مینوں آپ دیا نہیں آ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث شریف کے اندر سمجھا گئے، انہیں کون عقیدہ لے کے آ گیا کہ نبی رکھیے بشرے میرے جی میرے جی، وہ جی گل پہ ہوں وہ آپ منع پیا کرتا ہے، خبردار لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم انی ارا وراء ظہری، خبردار مینو کوئی آپ دیا نہ آخو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان ہے۔ پھر کملی والی نے فرمایا میں تھی آپ دیا کس طرح آخو گے، کیوں آخو گے؟ میری تاری کوئی گل آپ رلتی ہوئے نہ میں آخو، تاری میری کوئی گل آپ رلتی نہیں، تاری تھوکے ڈاکٹر کے اندر کے مت تھوکو، اس کمرے میں بھی نہیں تھکنا، مسجد کے اندر جس طرح پیشاب کرنا گناہ ہے اسی طرح تھکنا بھی، کیوں کہ پیشاب بھی فضلات ہے، تھوک بھی فضلات، یہ بھی عروق انسانی جو گزر کے آؤں وہ بھی عروق انسانی کی فضلات جو ہے، یہ منہ کے رستے میں ہونے والی، وہ پیشاب اپنے رستے ہونے والی، لیکن دونوں فضلات نے اس واسطے کہ یہ خون بن جانے تو بعد جی بچت والی چیز وہ تھوک کے فضلات نے یہ بدل چ نہیں رہنی چاہیے، یہ خارج ہو جاتی، اور پیشاب اپنے مقام تو خارج ہو جاتا ہے، لیکن ہے دونوں فضلات نبی کریم نے فرمایا تھوڑی تھوک کی حالت ہے اور میری تھوک اللہ اللہ میری تھوک کی کیفیت ہے کہ حضور دے کول یہودی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا خوہ کڑوا ہے، میرا کھجوراں دا باغ ہے، ہر ویلے میرے تے قرضہ ہی رہتا، لوگ میرے کو آؤندے یا رسول اللہ میرا قرضہ نہیں اترتا، میں پوچھیا کھجوراں بہت ہی، زمین کافی ہے، باغ وسیع بھی ہے، عریض بھی لمبا چوڑا، میں محکمہ زراعت والے نے دکھایا، کھیتی باڑی کرنے والے نے دکھایا ہے، ماہرین اشجار نے دکھایا ہے، وہ کہتے تیرے باغ میں کوئی کمزوری نہیں، خوہ دا پانی ناقص، یہ پانی کلر والا شور والا، جس ویلے کھجور کے مڈ نال پیندا تے کچا پھل جڑ جاتا، اس واسطے تیرا پھل پکتا نہیں، تیرے تے قرضہ رہنا۔ کملی والے جی کبھی کھجور نقص ہوتا تو میں محکمہ زراعت والے کو لیا کے سپرے کرا، میں دوائی چھٹتا، لیکن پانی چ نقص ہوئے تو محکمہ زراعت والے کو علاج کوئی نہیں، میں تیرے کو چل کے آ جاؤ، جی میرا کڑوا خوہ میٹھا کر دے تو میں تیرا کلمہ پڑھا۔ رسول کے اندر خدا دی قسم مولوی سارے ملک چ بڑی زیادتی کی، کچھ مولوی سارے ملک میں بڑا ہی ظلم کیا، نبوت کا رولا پا دیتا ہے مولوی کی، مولوی بچارا، میں ایک دن مارشل اسکر خان کو منڈی بہادر پوچھا تھی قومی اتحاد بنایا سی رل کے تو ہوں نس کیوں گئے؟ وہ کہنے لگا میں مولوی تھک لائی، مولوی تھک لائی، پہلو میرے کہتے تین وزیر اعظم بناوا گے، ہوں میرے نال پھر کہہ رہے تھک لائی، میں آخیا پھر مولوی کی تھک لگ جائے تو جڑے ہوئے لوگ نس جاندے، محمد کی تھک لگ جائے تو جڑے ہوئے گھر بس۔ بڑا ظلم کیتا ہے کچھ مولویاں جنہیں رسول اللہ کے متعلق لوگوں نے بے ادبی دے اور بشریت دے سبق دے، میں قربان کیا رسول کریم دے کول آیا تے عرض کی سونے خوہ کا علاج محکمہ زراعت والے کو کوئی نہیں، کھجوراں دے مڈ وچ میں کھاد بھی چھٹتا، میں سپرے بھی کرا، میں جا کے PIA کو درخواست کرتا جہازوں کے ذریعے سپرے ہوں یا اس طرح ہور جڑیاں چیزاں اس ویلے موجود سی ان کے ذریعے کوئی ڈاکٹر کی ڈاکٹر کی کوہاڑ پہ چڑھ کے سپرے کرتے ہوں سی، میں کچھ نہ کچھ کرا لینا، لیکن کڑوے خون سے میٹھا کو نہیں کر سکتا، تیرے کو آیا میرے رسول نے فرمایا چل پھر چلیے سبحان اللہ، کملی والے پلے سودا نہ ہوتا تو کیوں جانا، فرمایا چل چلیے، رسول اللہ خوہ دے کنارے تے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوہ دے کنارے تے دعا منگدے اللہ میٹھا کر، ہوندا کہ نہ ہوندا؟ ہو جاتا
نبی کریم سورت یاسین پڑھ کے پھوک چا مار دے میٹھا کر ہو جا کہ نہ ہو جاتا، لیکن کملی والے نے اپنی نبوت کا منظر دسیا اور لوگوں نے سمجھایا تو پر سمجھ آیا نبوت کن کہتے ہیں. کملی والے نے دعا منگی نہ یاسین پڑھی. میرا رسول خوہ کے کنارے پہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے لبہائے مقدس کھول کے تھوک خوہ دے بھی چھوڑ دی. تھوک سٹی کملی والے نے خوہ دے تھوک سٹی، نہ دعا منگی نہ یاسین پڑھی. نبی کریم نے تھوک سٹی تو فرمایا ہوں اپنا پانی ویٹ لے، میں قربان جاواں رسول. قبلیا رسول رسول ہویا تو کی چیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تھوک سٹی، یہودی نے ڈول کڈیا، اس نے اگے عادت کے مطابق ڈردیاں ڈردیاں لب بھر کے ڈول میں پانی منہ لایا کہ جب باہر نہ جا پے. پانی کوڑا سی لیکن منہ نہ لگا، انج لگا جو آپ شیریں ہے میٹھا. اور جلدی جلدی ڈول کھچ گیا. خوہ سی بڑا لمبا چوڑا، اشرو ذراع 10 گز لمبا تے چوڑے خوہ ہوندے سی عرب دے اندر. وہ گیا دوجے کنارے، اس تو ڈول کھچ کے جس ویلے پانی کا گھٹ بھریا تے پھر دوڑ کے تیجے کنارے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کیا کرتے ہیں اور کی کرنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خوہ بڑا سارا ہے، تھوک چھوٹی. ادھر تو میٹھا ہو گیا جدھر سٹی ہے. میں چیک کیتا ہے پانی، میں دل کرتا ہے میں ادھر بھی دیکھا تو ادھر اثر پیا کہ نہیں پیا. سبحان اللہ. تے رسول دی ایک گل سن تین سمجھ آئے رسول کن. کملی والے نے فرمایا تو میرے کہنا میں زمیندار ہاں. زمیندار نبی کریم نے فرمایا زمیندار زمین دے کیڑے ہوندے. زمیندار پتہ ہوندا زمین بارانی کیڑی ہے تے نہری کیڑی ہے، کلری کیڑی ہے تے شورے والی سیم والی کیڑی ہے. کیڑی زمین گڈا بنتی ہے، کیڑی کپاہ بنتی ہے، کیڑی کیلا بنتی ہے، کیڑی باغ بنتی ہے. زمیندار سے پتا ہوں تین پتہ ہی کوئی نہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں کس طرح نہیں پتا؟ فرمایا کملیا تینوں اتنا بھی نہیں پتا کہ زمین کڑوی ہوے تو پانی کڑوا. فرمایا پانی زمین دا پھل ہے، پانی اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں ہوں. زمین فرمایا زمین ہوئے سیم والی پانی سیم والا ہوتا ہے، زمین والی پانی پانی ہوں. محمد کی تھک میں صرف پانی نہیں بدلیا بلکہ محمد صاحب ایسی تقریر کر دیا معلوم ہوئے جس طرح کوئی امرتسر جو تشریف لے آئے. یہ رسول نمبر نہیں تو میں قربان جاواں نبی پاک دہن شریف سے تھوک دی شان کی ہے. تم نے فرمایا میری تھوک نے زمین دی تاثیر بنی. پھر ایک بار فرمایا جو علاج میرے جو کوئی میرے کو منگے میری تھوک میں ہر قسم کی شفا. سونے اور کسے تیری تھوک استعمال ہوئی؟ فرمایا غار میں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نال لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق دی چولی میں سر رکھ کے سو گیا تو انہوں نے اڈی اتنے آ کے سپ لڑ گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے وال اڈی کر کے ابوبکر رویا کی یا رسول اللہ تیرے کول ہوندیا مینوں سپ لڑ گیا. سونے مینوں سپ لڑ گیا تیرے کو. نبی کریم کو اس ویلے نہ کوئی ٹیکے سی، نہ کوئی دوائیاں سی، نہ کوئی گولیاں سی، نہ کوئی نبی ٹیکے کی لوڑ ہوتی، نہ کوئی مرہم سی، نہ کوئی پٹی سی، نہ کوئی دوائی سی، نہ کوئی انرجین، نہ کوئی نولجین، نہ کوئی نیروبیان، نہ کوئی دوائیاں، نہ کوئی مجونا. کملی والے فرمایا اڈی کے لیا عرض کی ہے سڈی تے لڑیا تو حضور نے فرمایا تھرو کیوں پہ آؤں نہیں. عرض کی درد بڑا ہے. کملی والے فرمایا یہ لفظ میرے کول ہوندی ہے. میں آخیا کر درد تیرے پیروں میں دوا تیری چولی میں، مرد تیرے پیروں میں شفا تیری چولی میں، دکھ تیرے پیروں میں سکھ تیری چولی میں، کنڈے تیرے پیروں میں پھول تیری چولی میں، رحمت تیرے پیروں میں رحمت تیری چولی میں، دن تیرے رات تیرے پیروں میں دن تیری چولی میں، ظلمت تیرے پیروں میں نور تیری چولی میں. فرمایا غم تیرے پیروں میں خوشی تیری چولی میں، حسرت تیرے پیروں میں مسرت تیری چولی میں، دکھ تیرے پیروں میں سکھ تیری چولی میں، سب تیرے پیروں میں محمد تیری فرمایا تین کوئی درد نہیں ہوگی گی. نبی کریم نے فرمایا اڈی میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی لگایا؟ لب شریف تھوک مبارک لعاب دہن. نبی کریم نے تھوک لا کے پوچھا کی حال ہے؟ عرض کی رہی کوئی. میں قربان جاواں رسول دی تھوک تو رسول تے رسول ہے. کملیا تھوک جی اسی مسیتی سٹیے تو بے ایمان ہو جائے. اے رسول کریم پہ سٹ دے خوہ وچ تے میٹھا پیا.
ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਥੁੱਕ ਫੁਜ਼ਲਾ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਥੂਕ ਨੂਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੀ ਥੁੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਪਨਾਹ ਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ। 5-6 ਜੁਮੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੈंने होटल से ठहराया कि तेरा टिकट ले लइए तो ले चलना। अगो अपना टिकट लैके जहाज से चढ़ गया तो मैं परत आया। मैनू लभे कोई नहीं। बंदा पंजाबी सी, पंजाबी विच गल करन लगा। मैनू कहन लगा मैंने एजेंट थुक ला गया है। मैं आख्या सुभान अल्लाह, जिथे साडे एजेंटां दीयां थुक्कां लग जान नस्लां रोंदियां रहणगीਆਂ, जिन्हां ताईं ते रसूल दी थुक लग जाए नूर ही नूर हो। रसूल पाक दी थूक तो मैं सदके जाऊं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी थूक बेमिसल। कोई चीज रलदी ना होवे ते बशर ते अमर ते बंदा ते नबी ते साडे जिहा बंदा, ये बीमारी कित्थों पै गई? खबरदार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुछ नहीं बिगड़ना। जिहदे कोलों बेअदबी होई ओदा ही बेड़ा गर्क होना, ओदा ते कुछ नहीं बिगड़ना कमली वाला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दंदानी मुबारक बेमिसल, नबी दे दंद बेमिसल ने। कोई मैंने गल भी दसना जी गलती हो आपे ते फिर एक कभी है कि नबी बंदा मैं भी बंदा, वो भी बशर हम भी बशर, वो भी शोर मैं भी शोर, उसकी सौजा मेरी सौजा। मुहद्दिस आजम साउंड मूवी एंड कैप हाउस अरशद मार्केट झंग बाजार वाले अब कादरी शॉपिंग सेंटर न्यू अनारकली डिगलसपुरा गली नंबर 11/12 अकब सुन्नी रिजवी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम झंग बाजार फैसलाबाद की दुकान नंबर 17 में शिफ्ट हो गए हैं। अहबाब अब यहाँ तशरीफ लाएं। प्रोपराइटर मोहम्मद नूर जमाल रिजवी, मोबाइल नंबर 0300 7656 299।